السلام علیکم۔ یہ جنگ اسلام کی جنگ ہے یا نہیں؟ ابھی میرا یہ موضوع نہیں، کیونکہ آج سے 30-35 سال پہلے ایران اور عراق اپنے اپنے عقائد کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ختم کرنے کی جنگ آپس میں لڑتے رہے ہیں اور کفار سے بھی مدد لیتے رہے ہیں۔ ایسی اور بے شمار ماضی کی کچھ مسلمانوں کی کچھ غلطیاں ہیں جس کا خمیازہ اب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میرا موضوع ابھی یہ ہے کہ اس وقت ایران نے جو اسٹیپ لیا ہے کسی ظالم کے آگے سر نہ جھکانے کا، اس پر میں ایرانی عوام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نامی زندہ فرعون، جس کے آگے بیشتر اسلامی ممالک جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں وہ اس کو خدا مان چکے ہیں، اس کو رب مان چکے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جس کے اندر سب سے آگے پاکستان کے حکمران ہیں۔ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نامی نفسیاتی مریض جس طرح فرعون کا کردار ادا کر رہا ہے، دنیا کے کسی قانون کو نہیں مان رہا، اور وہ سب سے زیادہ تعریف پاکستان کے حکمراں کی کر رہا ہے اور فیلڈ مارشل کی کر رہا ہے۔ یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا میں کس مقام پہ کھڑے ہیں، کہ ان کے حکمرانوں کی تعریف وہ ایک نفسیاتی مریض کر رہا ہے جو پوری دنیا کے اندر ظلم برپا کر رہا ہے۔ ٹرمپ نفسیاتی مریض جو ڈر کا گیم کھیل رہا ہے، اور اس ڈر کے مارے جن ممالک نے اپنے اڈے جو ہے فراہم کیے امریکہ کو، اور اس ظلم کے آگے ایران نے سر نہیں جھکایا اور ان اڈوں کو بھی تباہ کیا جہاں جہاں امریکہ کے اڈے موجود تھے، اس کے لیے ایک بار پھر سے سلوٹ ہے میری طرف سے۔ کیونکہ دنیا کے کسی انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے ملکوں پر بدمعاشی کرے، اور اس بدمعاشی سے روکنے کے لیے ایران کو سلام پیش کرتا ہوں میں۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کو ظلم سے بچنے کے لیے وظیفے سکھاتے ہیں، انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے قوانین یہ ہیں کہ جو ظلم کو روکنا چاہتا ہے وہ کوشش کرتا ہے، وہ اپنی دولتیں بچانے کے لیے عوام کو وظیفوں پر نہیں لگاتا۔ پاکستان میں کچھ حلقوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ ایران کی اتنی تعریف کیوں ہو رہی ہے۔ بھائی، جو ظلم کو روکنے کے لیے کوشش کرے گا اس کی تعریف تو ہوگی۔ بے فکر رہیں، اسلام پر نہ آپ کا فرقہ ہے نہ کوئی وہ فرقہ، اسلام پر تو وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ ایران نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ سب مسلمان ان کے فرقے میں آ جائیں گے تو پھر یہ تو درست عمل نہیں۔ ایران کو چاہیے، اگر اتنی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرا ہے تو پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں، قرآن کو ہاتھ میں لیں، فرقے کو آپ بھی چھوڑیں اور دوسرے اسلامی ملک بھی فرقوں کو چھوڑیں اور قرآن کے سائے میں سب ایک ہو جائیں، تو مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، امت مسلمہ غلبہ پا سکتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس ساری محنت کا، اگر اپنے ہی فرقے کو رائج کرنا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا۔ سارے کے سارے مسلمان کسی ایک فرقے میں نہیں سمو سکتے، سارے کے سارے مسلمان قرآن کے سائے میں ایک ہو سکتے ہیں، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو ایک قرآن کے سائے میں اکٹھا کیا، اور جو قرآن کے سائے میں اکٹھے ہوئے وہ سب مومنین کہلائے، اور جنہوں نے قرآن کا نفاذ کیا اور پھر آگے لے کر چلے۔ یہ سب روایات کی وجہ سے سارا سسٹم تباہ ہوا۔ اگر ایک بار پھر سے اسلام کو زندہ کرنا ہے تو سب کو قرآن کے سائے میں ایک ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر فرقوں میں بٹے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، امت بکھری رہے گی، منتشر رہے گی۔ اب وقت ہے کہ تمام مسلمان اپنے اپنے فرقوں سے وفا چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں، اللہ کی کتاب سے وفا کریں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔